بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ۔ ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ پچھلی 2 آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر مومنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب اس آیت میں اور اس سے متصل جو اگلی آیت ہے اس میں وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جو اس کے پیش خیمہ ہے لڑائیوں کا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز جس کی بنیاد پہ لڑائی ہوتی ہے وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان مذاق میں کسی کی تذلیل شروع کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 اور 12 کو اگر ہم عمیق نظر سے اس کا مطالعہ کریں تو جو حد تک عزت کے جو قوانین ہیں وہ بڑے ہی سالڈ بنیادوں پر بنائے جا سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کی اگر آپ عزت پہ حملہ کرو گے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرو گے، بدگمانی کرو گے، یا کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو گے اور پھر اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرو گے اس کی، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان نفرتوں کی بنیاد پر لڑائیوں تک انسان پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون یہاں پہ نافذ ہو اور ریاست مدینہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو یہاں پہ نافذ کیا جائے تو حد عزت کے قوانین آیت نمبر 11 اور 12 سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ کہا گیا مذاق اڑانے والے مرد اور مذاق اڑانے والی عورتیں کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب قرآن مجید کا اگر اسلوب دیکھیں تو اسلوب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے اور اس میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، لیکن یہاں پر الگ الگ ان کو ایڈریس کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورتوں کے درمیان اتنا بے تکلفی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، لہٰذا مردوں کو الگ کہا گیا اور خواتین کو الگ کہا گیا ہے۔ اور جو مذاق اڑانا ہے یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کسی کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ نقل اتارنا، اشارہ کرنا اس کی بات پر یا اس کے کسی کام پر، یا اس نے کوئی لباس پہنا ہے اور آپ اس کے لباس کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق اڑائیں، یا اس کا کوئی جسمانی نقص ہے، کوئی عیب ہے اس میں کہ وہ ہکلا کے بولتا ہے، یا اس کی آنکھ میں کوئی خرابی ہے، تو اس بنیاد پر اس کا مذاق اڑایا جائے تو یہ کوئی بھی اس میں ہو، کہا مذاق نہیں اڑاؤ، کیونکہ اگر تم مذاق اڑاؤ گے تو پھر دوسرے بندے کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر تم دونوں آپس میں لڑ پڑو۔ تو اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تضحیک نہ کرو، اس کی حد تک نہ کرو، تو اس کی ممانعت کی گئی۔ اور خواتین چونکہ ان میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق اڑائے دوسروں، تو کہا اس کا ان کو الگ کہا گیا۔ ایک تو اس کا یہ میں نے بتایا آپ کو کہ مرد اور عورت مخلوط اس کے اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ خواتین میں یہ چیز زیادہ مردوں کی بنسبت پائی جاتی ہے کہ وہ مذاق اڑانا، عیب نکالنا، تو ان کو زیادہ اس میں تسکین ملتی ہے، تو خواتین کو الگ بیان کیا گیا کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور مذاق نہ اڑائیں۔ آگے بات کی گئی کہ ایک دوسرے کو
ताना ना दो। अब इसमें एक दूसरे को ताना देने से मुराद कि अगर तुम किसी को ताना दोगे, तुम किसी को गाली दोगे, तो बदले में तुम्हें भी गाली का सामना करना पड़ेगा। वो फिर दूसरा जो बंदा है वो फिर तुम्हें गाली देगा। तो इससे क्या होगा, अगर गाली एक दूसरे को दोगे तो इससे फिर लड़ाई का खदशा है। तो कुरान ने पहले ही इससे मना कर दिया। तो इसलिए अगर तुम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो फिर तुम दूसरों के घर वालों और दूसरों की फैमिली को भी बचाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। कि अगर आप अपने लिए इज्जत पसंद करते हो, भाई के लिए भी इज्जत पसंद करो। अगर आप ये चाहते हो कि आपको गाली ना दी जाए, अपने भाई को गाली ना दो। जो जो आप अपने लिए चाहते हो वही चीजें अपने भाई के लिए भी चाहो, तो ही आप हकीकत में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामिल मोमिन की अलामत बताई है, तब ही आप उस पर फाल करेंगे। और तीसरा यह है कि आप किसी को बुरे लकब से ना पुकारो। ऐसा लकब हो जो उसको नागवार गुजरे और जिसमें उसकी तहकीर हो, उसकी तनकीस हो का ऐसे अलकाब से ना पुकारो। जैसे किसी को फासिक या मुनाफिक कहना, किसी को अंधा या काना बोलना, किसी को लंगड़ा कहना, या किसी को इसके अपने या उसके माँ बाप या ख़ानदान के किसी ऐब से पुकारना कि तुम तो ऐसे हो भाई, तुम्हारा बाप तो ऐसा था, तुम्हारी माँ तो ऐसी थी। या अगर कोई शख्स मुसलमान हो गया तो उसको उसके पुराने नाम, उसको ईसाई कहना, यहूदी कहना, इस तरह की अलकाबात से पुकारना कुरान ने इसको मना किया है। सिर्फ वो अलकाब जो एक नाम उसका मशहूर हो गया और उसको भी वो बुरा नहीं लगता तो आप उन नामों से पुकार सकते हैं। आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह है। और ना तुम किसी के मुतल्लक तजस्सुस करो और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम इसको नापसंद करोगे और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाले और बेहद रहम फरमाने वाले हैं। अब इसमें भी उसी चीज की कंटिन्यूटी, हद तक कि इज्जत के कवानीन अगर इन दो आयात को सामने रख के बनाए जाएं तो ये बहुत सॉलिड बुनियादों पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि बहुत ज्यादा गुमानों से बचो, बहुत ज्यादा गुमान ना करो। क्यों? क्योंकि इससे जो बाज गुमान है वो गुनाह होते हैं। कि अगर इन आयात को हम देखें तो कहा गया कि मुतलकन गुमान, इससे ममानत नहीं है, बल्कि हर तरह के गुमान की पैरवी करना इससे मना किया गया है। गुमान की अगर हम अकसाम देखें तो वो 3-4 बनती है। पहली किस्म ये है कि जो अखलाकियात की इस्तिलाह में, उसकी निगाह में पसंदीदा है और दीन का भी मतलूब और मकसूद यही है। मसलन अल्लाह ताला और उसके रसूल और अहले ईमान से नेक गुमान करना और उनसे उसने जन जिनसे आदमी का मेल जोल हो, ये इस्लाम का मतलूब है। दूसरी किस्म का गुमान वो होता है कि जिससे काम लेने के सिवा अमली जिंदगी में कोई चारा नहीं होता। मसलन अदालत में इसके बगैर काम नहीं चल सकता कि जो शहादतें जज है उसके सामने पेश हो, इनको जांच कर वो गालिब गुमान की बिना पर फैसला करे। कि ये ऐसा है कि अगर गुमान नहीं करेगा तो वो अदालती कार्रवाई नहीं चल सकती, वो काम नहीं चल सकता। लिहाजा शहादतों की बुनियाद पर जो राय कायम होती है वो ज्यादातर यकीन पर नहीं बल्कि गालिब गुमान पर होती है। तो ये ऐसा है कि इसके सिवा हमारे पास कोई और चीज नहीं है, पैमाना नहीं है। तीसरी किस्म का गुमान वो है कि आप किसी शख्स के अतवार, तरीके, उसका काम करने की सलाहियत, उसका किरदार, उसको देखें और उसमें वाज़ेह अलामात मौजूद हैं तो शरीयत आपसे ये मुतालबा नहीं करती कि आप उसके मुतल्लक हुस्न ज़न से ही काम लें और अपनी सादालोही बरतें, बल्कि इसके लिए लाजिम हो जाता है आपके लिए कि आप इसके लिए कोई तदाबीर इख्तियार करें ताकि इसके शर से बचा जाए। और जो चौथी किस्म है गुमान की, जो हकीकत में गुनाह है, वो ये कि आदमी किसी शख्स से बगैर किसी वजह से बदगुमानी पैदा कर ले। कोई इसकी सीरत किरदार का मुताला नहीं किया,
کوئی اس کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑا کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس سے بدگمانی کریں. تو اسلام نے یہ جو چوتھی چیز ہے اس سے کہا گیا کہ تم گمان نہ کرو، کیونکہ یہ گناہ ہے. مثلا کوئی بلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے آپ نے جوتے کی بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کریں کہ اس نے جوتا چرانے کی نیت سے یہ حرکت کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، دونوں ایک قسم کے جوتے تھے، وہ پہن کے چلا گیا. تو اس بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے خلاف بدگمانی کریں. تو یہ 4 اقسام ہے گمان کی. تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ گمان بذات یہ خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے منع کیا جائے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ بھی ہے، بعض حالات میں وہ انیویٹیبل بھی بن جاتی ہے، اور بعض حالات میں ایک حد تک وہ جائز ہے اور اس سے آگے ناجائز، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے. تو یہ کہا گیا کہ گمان نہ کرو گے، اور اگر تم گمان کرو گے تو اس گمان کی بنیاد پر جو آپ نے ایک رائے قائم کی آپ انویسٹیگیٹ شروع کر دو گے، اور آپ کی انویسٹیگیشن، آپ کی تفتیش آپ اس گمان کی بنیاد پہ کرو گے، تو اس کے لیے آپ اس کی جاسوسی شروع کرو گے. تو اسی لیے کہا گیا پہلے بدگمانی نہ کرو، اور پھر آگے کہا گیا بلا وجہ جاسوسی نہیں کرو، ایسے رازوں کو نہ ٹٹولا کرو، عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، اور یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کرو یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر، تو یہ شرعن یہ ممنوع ہے. کیونکہ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے وہ حالات جن پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کو کھوج کر اور پردے کے پیچھے جان کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ یہ عیب ہے کیا. جیسے کسی کے آپ خطوط پر یا کسی کا موبائل یہ سرچ کرنا، اس کے میسیج دیکھنا، ہمسائے کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیں، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ کان لگا کے ان کی باتیں سننا شروع کر دیں، اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی جو فیملی لائف ہے اور ان کے جو پرسنل میٹرز ہیں ان کے متعلق جاسوسی شروع کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. آپ کا ایک اور فرمان آپ فرمایا، جب جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لی. اور یہ جاسوسی ہے، اس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی. شریعت نے نہیں عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کے ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں، اور جو مخفی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو واعظ اور نصیحت کیا جائے، اجتماعی تربیت گاہیں بنائی جائے اور پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روایت ملتی ہے کہ وہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا. شخص گزرا، دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی. آپ نے پکار کے کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کی. اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا، آپ نے جاسوسی کی. اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی مان لی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی. ہاں، یہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا. پھر آگے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو. اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ وہ عیب جو ایک شخص میں موجود ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے، اور وہی چیز اس کی اگر موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کی تو اس کو غیبت کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ کام بھی نہ کرو، ولا یغتب، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کہ اور اس کی ساتھ ہی
مذمت کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر انسانی فطرت بیان کی، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو یہ اس میں بیان کیا گیا. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جن کو زنا کی بنیاد پر رجم کی سزا دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سزا ان کو ہوئی تو ایک صاحب تھے جنہوں نے راہ چلتے ہوئے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے یہ بات کی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. کچھ دور آگے گئے تو راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑی نظر آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں صاحب کو بلا کر فرمایا اترو اور اس گدھے کی لاش کھاؤ. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم اسے کون کھائے؟ فرمایا ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری. یہ اس کی جو کراہت ہے، اس کی جو ناپسندیدگی ہے وہ قرآن اور حدیث میں یہ بیان کی گئی. تو جائز صورتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور یا پھر نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جس سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے. اور تیسرا، کسی مفتی کے سامنے کوئی فتویٰ لینے کے لیے جو حالات جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا بھی ذکر آ جائے. اور چوتھا جو اس کی صورت ہے کہ لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول یوں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے. اب اس میں ناحق کی قیدیت بتائیے کہ ناحق اس کا مطلب کوئی حق بھی چیز ہے کہ ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پہ وہ چیز صحیح ہو جائے گی وہ بھی موجود ہے. پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو چند ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت جائز ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص جو بدو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد پر اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی اور اس پر آپ کا خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کہیں کسی کا کوئی پیغام آتا ہے نکاح کا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ خرابی ڈالے گا، عورت کی زندگی خراب کرے گا، فیملی، چونکہ یہ نکاح دو خاندانوں کی ملاپ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا نکاح کی وجہ سے وہ دونوں خاندان لڑائی ہو جائے اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ آپ سے پوچھے آپ کے دوست کے حوالے سے تو اس وقت صحیح بتانا یہ آپ کا فرض ہے. فاطمہ بنت قیس کو دو افراد نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ان دونوں نے میرے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا معاویہ تو غریب ہیں اور ابو الجہم جو ہے یہ بیویوں کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں. تو یہاں پر بھی اصلاح کی خاطر عورت کو بتا دیا کہ ان دونوں کا رویہ کیا ہے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر غیبت کی جا سکتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے اور یہ کام نہ کرو، توبہ کر لو کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں.